السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ تمام کا استقبال ہے درس بخاری میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: وقل رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم، علم کا بیان نقل کیا ہے۔ ایمان اور علم میں بہت گہرا رابطہ ہے اور بڑا گہرا ربط ہے۔ ایمان کے بعد علم میں ایک اہم چیز ہے اور جس کا خزانہ قرآن اور حدیث ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث سے ہٹ کر علم رکھتا ہو اس کو حقیقی علم نہیں کہیں گے، بلکہ وہ جہل ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حسب دستور کوئی بھی وہ ٹاپک پہ حدیثیں نقل کرتے ہیں تو اس مسئلے کے تائید کے لیے، اس حدیث کے تائید میں پہلے وہ قرآن مجید کی آیت نقل کرتی ہے۔ تو اپنے اصول کے موافق کتاب العلم میں علم کے بارے میں حدیث بیان نقل کرنے سے پہلے انہوں نے قرآن مجید کی 2 آیت نقل کیا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ جو ایماندار ہیں اور علم والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بلند درجہ عطا کرے گا، اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ دوسری آیت نقل کرتے ہیں: رب زدنی علما، اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ اور ترقی عطا فرما۔ یہ 2 آیت نقل کیے۔ 2 آیت میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے علم والوں کو بلند درجے کی بشارت دی ہے کہ ان کا مقام بہت اونچا، بہت بلند ہے۔ اور دوسری آیت میں آپ دیکھیں گے پورا قرآن پڑھ ڈالیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایک نعمت کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ یہ چیز ہم سے مانگیں ہم آپ کو عطا کریں گے، جبکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی تھی اور بھوک کی شدت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ آپ کو کبھی کبھار پتھر باندھنا پڑتا تھا، لیکن رب نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ کھانا ہم سے مانگیں، یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کرتے رہے، دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے
دین کو لوگوں تک پہنچانے کی وجہ سے لوگ آپ پر ظلم کرنے لگے، اتنا ظلم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک جانا پڑا، مدینہ المنورہ۔ لیکن رب نے یہ نہیں کہا کہ اپنا ملک مانگو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت کا نام لے کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، گویا نبی کے ساری امت کو یہ تعلیم دیا۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ رب زدنی علما، اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ، ہمارے علم میں ترقی عطا فرما۔ خیر، ان دونوں آیات کو سامنے رکھیں تو علم کی اہمیت، علم کی قدر اور علم کی فضیلت، علم کا درجہ معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم کے بیان میں سب سے پہلی جو حدیث نقل کی، اس کے راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ اسی درمیان ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اس کے سوال کرنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، آپ جیسے پہلے لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، اسی انداز میں بات کو جاری رکھا۔ یہ دیکھتے ہوئے کچھ صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی شخص کے سوال کو، بات کو سنا ہی نہیں، اس لیے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دوسرے صحابہ نے کہا، اس دیہاتی نے جو سوال کیا، یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آیا، اس لیے آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ کچھ صحابہ نے کچھ کہا، کچھ نے کچھ کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے گفتگو کرنے میں، بات کرنے میں مصروف ہیں۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ختم ہو گئی، بات مکمل ہوئی تو آپ نے سوال کیا، قیامت کے دن کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اسی مجلس میں وہ بھی موجود تھے۔ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں پر موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ اس نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ فَقَالَ كَيْفَ إِذَاعَتُهَا؟ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب امانت اٹھ جائے گی، تو اس وقت قیامت کے آنے کا تم انتظار کرو۔ تو سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، امانت اٹھ جانے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حکومت، اقتدار، عہدے، یہ نالائق قسم کے لوگوں کے حوالے کر دی جائے گی۔ جب نالائق لوگ حکومت پہ آ جائیں، اقتدار پہ آ جائیں،
عہدے سنبھالنے لگے تو ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانتظر الساعہ، تو اب تم قیامت کا انتظار کرو۔ یہ ہے کتاب العلم کی پہلی حدیث۔ اس حدیث پر ہم غور کریں کہ ہمارے اور آپ کے لیے اس حدیث کے اندر درس کیا ہے، اس حدیث کے اندر سبق کیا ہے، فائدے کی چیز کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے قیامت برحق ہے۔ یہ ایمان کے رکن میں سے ایک رکن ہے کہ قیامت پر ایمان ہم لائیں کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر دوسری دنیا کا آغاز ہوگا، اور اس وقت رب العالمین دنیا کے اندر جتنے لوگ پیدا کیے گئے تھے ہر ایک سے حساب کتاب لے گا۔ تو ایسے وقت میں ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے ہم قیامت سے ڈرتے رہیں، قیامت کے بارے میں واقفیت حاصل کرتے رہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی اور قیامت کے بعد کیا کیا معاملات ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کون سے اعمال کریں تو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے غضب سے، اللہ کے لعنت سے، دوزخ سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور جنت کے داخل ہونا، کیا اعمال کریں کہ یہ چیزیں ہم کو نصیب ہو جائے۔ اسی لیے ایک سائل نے جب سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن کے لیے تم نے تیاری کیا کیا ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایمان والوں کو ہمیشہ قیامت کی فکر، قیامت کا ڈر، قیامت کا خوف لگے رہنا چاہیے، اور جو باتیں قیامت کی بری نشانیوں میں بیان کی گئی ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور قیامت کے دن جو اعمال ہمارے لیے فائدے مند ہوں گے ان اعمال کو کرنا چاہیے۔ ایک چیز یہ، اور دوسری چیز، دوسرا فائدہ، دوسری عبرت اور نصیحت کی چیز جو ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اگر بات کرتا ہو تو اس وقت ہم اس میں دخل اندازی نہ کریں۔ کچھ پوچھنا بھی ہے تو صبر کریں، سکون کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں، اور جب جس سے ہمیں کچھ سوال کرنا ہے وہ اپنی بات مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہمیں بات کرنا چاہیے۔ جیسے اس حدیث کے اندر ہے وہ دیہاتی بیچارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران گفتگو سوال کیا تو آپ خاموش رہ گئے۔ تو گویا ہمیں درس ہے کہ جب بات ہوتی ہو ہمیں کسی سے سوال بھی کرنا ہے تو وہ بات مکمل ہونے کے بعد سوال کریں۔ یہ بڑی اخلاق اور ادب کا پوائنٹ ہے، اس چیز پر عمل کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اس حدیث سے جو نکلتا ہے، شاگرد جو ہے ہمیشہ اپنے استاد محترم سے اپنی معلومات کے لیے کچھ نہ کچھ پوچھتے رہنا چاہیے، لیکن جب سوال کرے تو موقع دیکھ کے سوال کرے۔ ہم جو سوال کرنے جا رہے ہیں یہ وقت ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ مقام صحیح ہے کہ نہیں،
یہاں پر یہ سوال کرنا مناسب ہے کہ نہیں، اور جواب دینے والے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی، اس کے کام میں کوئی خلل تو نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتوں کو دھیان میں رکھ کر موقع محل سے سوال کیا جائے۔ جیسے آج آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں رات کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے فون کر دیتے ہیں مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہاں یہ مسئلہ ہے کیسے ہوگا۔ تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ یہ تیسرا فائدہ معلوم ہوا۔ اور چوتھا درس اس حدیث سے جو ہمیں ملتا ہے، جو ہمیں نصیحت ملتی ہے، وہ یہ: قاضی ہو یا حاکم ہو، اگر اس کے پاس کوئی شخص سوال کرنے آ رہا ہے تو ایسے وقت میں اس کے طرف دھیان دینا چاہیے اور اس کی ضرورت کو، اس کے سوال کو پورا کرنا چاہیے۔ تو یہ 4 فائدے اس حدیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو کتاب العلم کی یہ پہلی حدیث ہے۔ آگے ہم چلے دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرہ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة رواہ البخاری کتاب العلم۔ اس حدیث کے راوی صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے کبھی جھڑتے نہیں، اور مسلمانوں کی مثال اس درخت کی جیسے ہے۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف گیا۔ لوگ سوچتے رہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں کہہ دوں وہ درخت کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، جب کوئی کچھ نہیں کہتا تو میں کم عمر کا بچہ ہوں، میرے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں۔ تو اتنے میں صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی بتا دیں کہ وہ کون سا درخت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اب اس حدیث پر بھی ہم نظر ڈالیں کہ ہمارے لیے اس حدیث مقدسہ کے اندر کیا پیغام ہے، کیا درس ہے، کیا سبق کی باتیں ہیں۔ کیونکہ جو قرآن رب نے محفوظ رکھا ہے، جو احادیث کو محفوظ رکھا ہے، صرف سننے سنانے پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس قرآن کی آیت میں پیغام کیا ہے، اس حدیث مقدسہ کے اندر ہمارے لیے درس کیا ہے، ان چیزوں کو ہم اپنا کر اپنی زندگی میں لائیں۔ تو اس حدیث کے اندر دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کھجور کے درخت کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو دی ہے۔
کھجور ایک بہت میٹھا پھل ہوتا ہے، وہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے، کھانے بھی لذیذ ہوتا ہے، مزیدار ہوا کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو بھی اس کھجور کی طرح بننا چاہیے کہ بات کرے تو زبان نرم استعمال کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنس کر مسکرا کر اپنے مومن بھائی سے بات کر لینا یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اللہ تعالی اجر دیا کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب ہم کسی مومن بھائی سے مسکرا کے بات کریں گے تو اس کا دل خوش ہوگا۔ اگر ہم سے کوئی تکلیف بھی اس کو پہنچی ہے تو وہ تکلیف ختم ہو جائے گی، ایک چیز۔ اور پھر زبان میں مٹھاس بھی ہو، جیسے کھجور کھانے سے مٹھاس لذت محسوس ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہماری زبان میں ایسی مٹھاس ہو، ایسی اپنائیت ہو کہ سننے والے کو لذت محسوس ہو اور اس کا دل چاہے کہ اس کی بات ہم سنتے رہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ تم میں سے جو اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سخت زبان نکل جائے، سخت الفاظ نکل جائے، سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے، اور پھر مومن کے اندر ایک عیب پیدا ہو جائے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ تو ایک درس یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے ہاتھ سے ہمیشہ لوگوں کو خوش کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسرا سبق درس جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ استاذ چاہیے، گھر کے بڑوں کو چاہیے، استاد اپنے پاس بچے، اپنے پاس پڑھنے والے شاگردوں، اپنے پاس پڑھنے والے طالب علموں سے مل کر رہے اور کبھی کبھی ان کے علم میں اضافہ اور ترقی کے لیے سوال کرے، اور سوال ایسا ہو جس میں ان کا فائدہ ہو، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی ان کے لیے عبرت اور نصیحت آموز ہو۔ یہ سبق، یہ حدیث سے یہ سبق ملتا ہے۔ استاد کو چاہیے، گھر کے بڑا کوئی ہے تو اس کو چاہیے گھر کے بچوں سے دینی سوال کرتا رہے، جس کے وجہ سے اس کے علم میں اضافہ ہو، اور دوسرے وہ سوال ایسا ہو کہ اس پر وہ عمل کرے تو اس کا فائدہ بھی ہو۔ یہ دوسرا سبق ہے۔ اور تیسرا سبق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پتے جھڑتے نہیں۔ مطلب یہ ہے کھجور کے درخت کے نیچے جب بھی کوئی آئے تو اس کو اس درخت کا سایہ نصیب ہوگا، کسی موسم میں اس کے پتے جھڑتے نہیں۔ تو یہی مثال ایمان والوں کی ہے۔ ایمان والوں کے پاس جب بھی کسی بھی حالت میں کوئی شخص آتا ہے تو ایمان والا اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے اس کو خوش رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد کوئی سائل آتا ہے، کوئی ضرورت لے کے، تو اپنی طاقت بھر وہ شخص اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آ گیا، کوئی اپنی ضرورت کو لے کر آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز ہوتی تو اس کو دے دیتے، اور اگر وہ چیز نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے کہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس سے لے کر اس کی ضرورت پوری کر دیا جائے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، اور ہمارا بھی طریقہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی شخص سوال لے کے آئے، اپنی ضرورت کو لے کے آئے، تو ہمارا فریضہ ہے کہ گرچہ اپنے خرچے میں کچھ کم کرنا پڑے لیکن اس کی ضرورت کو ہم پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرا فائدہ اس حدیث سے ملتا ہے، منکرین حدیث کا رد ہے اس حدیث میں، جو کہتے ہیں کہ علم حدیث عہد نبی کے بعد ایجاد ہوئی، یعنی ان کا کیا کہنا ہے، جو حدیثوں کو انکار کرنے والے ہیں، حدیثوں کو نہیں، یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے 150 سال بعد لکھی گئی، تو اس کے اندر صحیح بھی ہو سکتی، غلط بھی ہو سکتی، یہ ایک دم غلط بات ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جیسے قرآن کو لوگ لکھتے تھے، حدیث رسول کو بھی نقل کر لیتے تھے، جیسے قرآن کی آیتیں سنتے سناتے تھے، سیکھتے تھے، حدیث رسول بھی سنتے تھے، سناتے تھے، لکھتے تھے، لکھواتے تھے۔ یہ بات ایک دم غلط ہے کہ یہ حدیث کا علم بعد میں لوگوں میں پیدا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے حدثنا، اخبرنا، ہم سے حدیث بیان کی، ہم کو خبر دیا، یا انبأنا، یہ باتیں منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ یہ محدثین کے ایجاد کردہ الفاظ ہیں، تو ان کی یہ سوچ بھی ایک دم غلط ہے، کیونکہ اب اس حدیث کے اندر واضح طور پر صحابی رسول کہتے ہیں کہ حدثونی، مجھ سے حدیث بیان کی گئی، حدثنا، ہم سے بیان کیا گیا، تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی الفاظ استعمال کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ الفاظ محدثین کے ایجاد کردہ نہیں ہے، بلکہ ایسے الفاظ قرآن کے اندر بھی ہے۔ فلما نبأها قالت من انبأك هذا، قرآن میں بھی ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو یہاں پر منکرین حدیث کے عقیدے کی تردید ہو رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے پانچواں درس سبق اس حدیث سے جو ملتا، حدیث میں اسناد کی بڑی اہمیت ہے، بڑی وقعت ہے، کیونکہ جب تک اسناد نہ بیان کی جائے اس وقت تک حدیث کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا یہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر اسناد پر زور نہ دیا جائے تو جس کے دل میں جو آئے گا وہ بکتا چلا جائے گا، کیا صحیح کیا غلط۔ اس لیے ایک بہت بڑا اہم درجہ رکھتا ہے علم کے اندر، حدیث کے اندر، اسناد بیان کی، سند اس کی بیان کی جائے۔ تو یہ 5 فوائد اس حدیث سے ہم کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن سنت کے موافق وہ حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وسلم۔